تو نماز شب اتنی اہم نماز ہے کہ پیغمبر پر واجب ہے اور ہمارے لیے اتنی زیادہ بافضیلت ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ واجب نماز سے زیادہ اس کا ثواب ہو۔ آغا علی قاضی طباطبائی جو علم عرفان کا بہت بڑا نام ہے، آغا خمینی ان کے شاگرد، آیت اللہ بہجت ان کے شاگرد، علامہ محمد حسین طباطبائی ان کے شاگرد۔ تو آغا علی قاضی طباطبائی سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس دنیا نہ ہو، دنیا میں غریب ہو، مفلس و نادار ہو، دنیا نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا نماز شب پڑھے۔ کہ اگر ایک شخص کی دنیا آباد ہو لیکن آخرت خراب ہو پھر وہ کیا کرے؟ کہ اسے چاہیے نماز شب پڑھے۔ کہ اگر کسی کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے وہ کیا کرے؟ کہ نماز شب پڑھے۔ اور روایات کو دیکھ کر بالکل یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز شب پڑھنے سے دنیا بھی اعلیٰ ہے، آخرت بھی اعلیٰ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کے وجود سے خوشبو ساطع ہوتی ہے، اس کے رزق میں پروردگار اضافہ کرتا ہے، اس کا قرض غیب سے ادا ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کے لیے وہ مقام ہے کہ جو باقی عام جنتیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شاہ فرمایا کہ جس طریقے سے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتے ہیں جس گھر میں نماز شب پڑھی جائے اور تلاوت قرآن کریم کی جائے۔ تو نماز شب سے دنیا بھی اعلیٰ ہے، آخرت بھی اعلیٰ ہے۔ اور ایک اور روایت ہمیں اور زیادہ مستحکم کرتی ہے کہ نماز شب کو کسی انداز میں نہ چھوڑے، وہ یہ ہے کہ نماز شب کی قضا بھی اگر انسان انجام دے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور کیسا ثواب؟ عجیب ثواب، نماز شب کی قضا پڑھنے کا ثواب۔ اگر عام دنوں کی بات کی جائے تو اس میں تو ویسے سحری کے لیے انسان نہیں اٹھتا ہے، نماز فجر کے لیے، اور وہ بھی اگر وقت آخر میں اٹھائے تو نماز فجر پڑھی، اس کے بعد اگر نماز شب کی قضا کرنا چاہے تو جی ہاں نماز شب کی وہاں پر بھی اس وقت بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں، بلکہ جب کوئی بندہ مومن نماز شب کی قضا انجام دیتا ہے تو اسی وقت پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم دیکھ رہے ہو اس بندے کو، اس کے اوپر نماز شب کی قضا واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ میری محبت میں نماز شب کی قضا کر رہا ہے، تو اگر اس نے میری خاطر نماز شب کی قضا کی ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کے اوپر کہ نماز شب کا اگر وقت وسیع ہو، ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، صحیح طریقے سے جو شرعی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح سے نماز شب ہوتی ہے، وہ طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں اور مختصر ترین طریقہ بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز شب کی 11 رکعتیں ہیں، اور جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں سوائے نماز شب کی نماز وتر کے، باقی جتنی بھی مستحب نمازیں ہوتی ہیں سب 2 رکعت کر کے ہمیشہ پڑھی جاتی۔ نماز غفیلہ ہو 2 رکعت ہوتی ہے، مسجد کوفہ کے اعمال انجام دینے کے لیے جائیں 2 رکعت نماز ہے، مسجد سیلا کے اعمال انجام دیں 2 رکعت نماز ہے۔ بلکہ اگر کہیں پر کہا بھی جائے اور مفاتر کے اندر کہیں پر جملہ یہ موجود بھی ہو کہ اس دعا کے بعد آپ کو 4 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، تو ان 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ مستحب نماز جتنی بھی ہوتی ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نماز شب جو 11 رکعت ہے اس میں آپ 10 تک تو ایسے ہی 2 رکعت کر کے پہنچ جائیں۔ ان 10 میں سے جو شروع کی 8 رکعتیں ہیں اس کے لیے نیت ہوگی کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت جو شروع کی 4 نمازیں ہوں گی اس کے لیے نیت ہوگی میں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور نماز شب اور نماز تہجد کا فرق ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نماز تہجد نماز شب ہی کو کہا جاتا ہے، نماز شب نماز تہجد ہی کو کہا جاتا ہے۔ برادران اہل سنت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ 8 رکعتیں جب نماز تہجد یا نماز شب کی نیت سے پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد 2 رکعت جو مزید ہے 9ویں اور 10ویں رکعت وہ نماز شفع کی نیت سے ہے۔ صرف حرف اور صرف کلمہ تبدیل ہو گیا ہے نماز شفع، جس کو ہمارے بعض بزرگان بعض عزیزان جو کہہ رہے ہیں نماز شفع، جو عربی میں اس کا تلفظ ہے وہ نماز شفع۔
جب جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کہ شفع اور وتر کی قسم. تو شفع یہ 9ویں اور 10ویں رکعت کی نیت ہے کہ میں نماز شفع پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، شین فے عین، جس سے شفاعت بھی نکلا ہے. اس کے بعد آخری رکعت ہے جو نماز وتر کی نیت سے ہے یا نماز وتر کی نیت سے. وتر یا وتر کا مطلب ہوتا ہے ایک تنہا. وہ آخری ایک رکعت 11ویں رکعت نماز وہ نماز وتر کی نیت سے یا نماز وتر کی نیت سے پڑھی جائے گی. یہ پروناؤنسیشن کا اختلاف ہے، لیکن خیر نماز وہی ہے. اور ہماری نیت یہ ہے کہ جو نماز پروردگار عالم نے نماز شب کے بعد 2 رکعت واجب کی 2 رکعت قرار دی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے جو آخری رکعت قرار دی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہے نماز شب کی پوری نیتیں. اب آتے ہیں کہ اس کو انجام کیسے دینا ہے. جو شروع کی 8 رکعتیں تھیں 2 رکعت پڑھنے والی تھی، اس کو نماز فجر کی طرح انجام دینا ہے. ویسے ہی قنوت ہے، ویسے ہی سجدے ہیں، ویسے ہی رکوع ہے، ویسے ہی تشہد ہے، ویسے ہی سلام ہے. البتہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، لیکن میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ کہیں بہت زیادہ ذہن الجھ نہ جائے. ابھی فی الحال یہی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نماز فجر کی طرح وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھ لی جائیں گی. پھر آتے ہیں نماز شفع کے اوپر. نماز شفع کو بھی نماز فجر کی طرح ہی پڑھنا ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ اس کی دوسری رکعت میں قنوت نہیں پڑھنا. تو قنوت نماز شفع میں نہیں پڑھنا. لیکن اگر اتفاق سے، چونکہ عادت کے اندر یہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے انسان، قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے، قنوت پڑھ کے پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ میں نماز شفع میں قنوت پڑھ لیا. تو اگر کوئی غلطی سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ٹھیک ہو جائے گی. نماز پہ کوئی ایسا نقصان نہیں کہ جس سے کہا جائے کہ نماز باطل ہو گئی. باطل نہیں ہوئی. لیکن ویسے اصول یہ ہے کہ نماز شفع کے اندر قنوت نہیں پڑھنا. یہ 10 رکعتیں ہو گئی. اب آتے آخری رکعت پر جو اہم ترین رکعت ہے، اور یہی ایک رکعت وہ ہے کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے مراجعین فرماتے ہیں کہ پوری اگر نماز شب نہ بھی پڑھ سکو، یہی ایک رکعت پڑھ لو، انشاءاللہ پروردگار پوری نماز شب کا ثواب دے گا. جس میں آیت اللہ سستانی بھی موجود ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ پوری 11 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو، ایک آخری رکعت پڑھ لے نماز وتر، تو وہ بھی نماز شب کے اندر شمار ہو جائے گی. اب نماز وتر کا جو پورا تفصیلی طریقہ ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور جو مختصر طریقہ وہ بھی. جو تفصیلی طریقہ وہ یہ ہے کہ جب ایک رکعت نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے الحمد شروع کیا. الحمد پڑھنے کے بعد سوروں کے اندر تھوڑی سی تفصیلات ہیں، لیکن میں فی الحال وہ چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں اس کے بعد دوبارہ ذہن کنفیوز نہ ہو جائے. کوئی بھی سورہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے قنوت میں ہاتھ کو بلند کیا. اب قنوت اس کا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. قنوت میں 5 باتیں ہیں، منجتن بھی 5، یا قنوت کے اندر باتیں بھی 5. اور ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے جو ترتیب ہے آیت اللہ سستانی نے جو بیان بھی کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے چھوٹا فگر ہے، اس کے بعد اس سے بڑا فگر ہے، اس کے بعد اس سے بڑا فگر. سب سے جو چھوٹا فگر ہے جو قنوت میں جانے کے بعد انجام دینا ہے وہ کیا ہے کہ 40 مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. پہلے 40 مومنین کے لیے دعائیں مغفرت. اس کے بعد ہے کہ پھر آپ جو دعا مانگنا چاہے دعا مانگیں، اپنی حاجات طلب کریں. اب اس کے اندر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس طریقے سے بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 70 مرتبہ کا. 40 کے بعد آتا ہے عدد 70 مرتبہ. 70 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو ہم 2 سجدوں کے درمیان بھی کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بالکل وہی سٹیٹمنٹ 70 مرتبہ انجام دینا ہے. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ کہنا ہے. 70 کے ساتھ جوڑا ہوا عدد ہے 7. وہ ایک شاید نیا جملہ ہو، تھوڑا سا دقت ہوگی یاد کرنے میں، میں دہرا دیتا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یاد رہے گا. وہ یہ ہے کہ ھذا مقام العائذ بک من النار، اے میرے رب یہ اس بندے کا مقام ہے کہ جو تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، جو آتش جہنم سے چھٹ کر تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، یہ اس بندے کا مقام ہے. ہم نے استغفار کر لیا 70 مرتبہ. اب ہم یہ جملہ 7 مرتبہ کہہ رہے ہیں. پھر آخری سٹیج آتا ہے 300 مرتبہ کہنا ہے الف 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 الف. یہ کہتے رہنا ہے کہ پروردگار معافی، پروردگار معافی، پروردگار معافی. 300 مرتبہ الف کہنا ہے. اس طرح سے یہ ہمارا قنوت مکمل ہو جائے گا.
تو 5 چیزیں تھی، میں بہت مختصر طریقے سے بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز 40 مومنین کے لیے دعائیں مغفرت، پھر اپنی حاجات کو طلب کرنا، پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر 60 مرتبہ ھذا مقام العائذ بک من النار، پھر 300 مرتبہ العفو 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 العفو. اس طریقے سے دعائے قنوت ہمارا مکمل ہو جائے گا. پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو مکمل کر دینا ہے. تو انشاءاللہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے ویسے ہی نماز شب پڑھی کہ جیسے ہمیں معصومین نے سکھایا تھا. باقی اس کا ایک شارٹ طریقہ ہے، اور شارٹیسٹ طریقہ میں آپ کی خدمت بیان کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ 1 رکعت ہی انسان پڑھے اور یہیں سے ہی عادت کا آغاز کرے. کبھی کبھار ہمارے لیے ڈائریکٹ پہاڑ کے چوٹی پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے. پہلے ہم پہاڑ کو دیکھ کر آ جائیں کہ یہ پہاڑ کتنا اوپر ہے، وہیں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم غار ہرا تک پہنچ بھی سکتے نہیں پہنچ سکتے. تو وہاں نیچے کھڑے رہ کر اگر اندازہ کرنا ہے تو 1 رکعت نماز پڑھیں. صرف اس کے اندر وہ جو لازمی چیزیں ہیں کہ جس سے نماز کہلائی جاتی ہے وہ پڑھ لیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کیا، صرف الحمد پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے. مستحب نمازوں میں الحمد پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو الحمد پڑھیں. الحمد پڑھتے ہی قنوت اگر پڑھ لیں تو آپ کی مہربانی ہے کہ قنوت کے اندر کوئی بھی جا کر دعا مانگ لیں، اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر پروردگار اپنی رحمت نازل فرمائے. ورنہ اتنا قنوت بھی مستحب ہے، اگر اتنا بھی چھوڑنا چاہیں تو خدا بھی آپ کو چھوڑ دے گا کہ پکڑے گا نہیں. لیکن اگر قنوت مختصر پڑھنے، مختصر پڑھتے ہی رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں جانے کے بعد جو واجب مقدار ہے رکوع کی وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. بس. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم کہیں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ذکر رکوع. بس اتنا پڑھ لیں، رکوع ہو گیا. اس کے بعد اگر درود وہاں پر بھی پڑھ لیں تو بھی اچھی بات ہے، زیادہ مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن واجب مقدار ادا ہو گئی. اس کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے. سمع اللہ بھی مستحب واجب نہیں ہے، وہ بھی کہے بغیر اگر انسان ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا چاہے تو بھی جا سکتا ہے. چلا جائے سجدے کے اندر، سجدے میں جانے کے بعد وہاں پر بھی 3 مرتبہ ہی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بس اتنا کہہ دیں، پھر بیٹھ جائیں. اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ کہے بغیر بھی دوسرے سجدے میں چلے جائیں تب بھی کافی ہے. اس میں پھر جانے کے بعد یہی کہیں گے، کیا کہیں گے 3 مرتبہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو مجلسوں میں کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم نماز کے طریقے میں مجبوراً آپ سے میں کہلوا رہا ہوں 3 مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 4تھی مرتبہ بھی آ گیا. اور دوسرا آپشن وہی ہے کہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہیں. اس کے بعد دوبارہ سے بیٹھ جائے اور تشہد جو اس کی واجب مقدار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کے بعد سلام کی جو واجب مقدار ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز مکمل ہو گئی. تو یہ اتنا مختصر